بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم سال دوئم سیکنڈ ایئر یعنی اس کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اکبری کی حماقتیں اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کے تعارف کے طور پہ میں نے کل لیکچر میں آپ کو تھوڑا تعارف اس کا بتایا تھا تاکہ تھوڑا سی واقفیت اس کے بارے میں رہے۔ آج کا ہمارا اس کا جو چیپٹر ہے ٹائٹل ہے اکبری کی حماقتیں۔ تو یہ کہانی ہے، اس کو دلچسپ ہے، سارے تھوڑی لینتھی بھی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی نذیر احمد کی تحریر جو ہے اصل میں اس کا مقصد عورتوں کی اصلاح ہے۔ اور اس کی جو تھوڑا بیک گراؤنڈ اوپر لکھا گیا ہے سٹارٹ سے پہلے، وہ لکھتے ہیں کہ اکبری مزاج دار بہو، مزاج دار کہتے ہیں مرضی کی مالک، اپنا مزاج رکھنے والی، اور اپنا مزاج خاص طرح کا مزاج رکھنے والی اکھڑ قسم کی عورت تھی اکبری۔ ایک خاصی بیوقوف اور پھوہڑ نکمی لڑکی ہے جس کی شادی محمد عاقل سے ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ اکبری بس اس کو ایک بیوقوف عورت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کو محمد عاقل یعنی عقل والا، مطلب تھوڑا سا ایک اس نے ان کا آپس میں مزاج بھی ناموں کے ساتھ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ساس سسر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد روٹھ کر اپنے خاوند کے ساتھ الگ گھر میں رہنا شروع کیا۔ یہ پہلی بیوقوفی تھی، لیکن اس کی بد انتظامی اور نا سمجھی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی کا مطلب مکار عورت ہے، جھانسا دینے والی عورت، چالاک عورت، اس کے ہتھے چڑھ گئی۔ یہ تھوڑا سا اس کا جو تعارفاً تحریر بتائی ہے، آگے ہم اس کا جو ہے باقاعدہ اس کو آغاز کرتے ہیں اور دیکھیں کہ اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارد تھی، آئی ہوئی تھی، آ چکی تھی، اور ہر جگہ اس کا غول تھا، یعنی اسی کا شور تھا، اس کی شہرت تھی، ہر ایک وہ جو اس کا جو شور اور چرچا تھا وہ سب لوگوں تک تقریباً پہنچ چکا تھا۔ محمد عاقل نے بھی بیوی سے کہہ دیا تھا، اپنی بیوی سے یعنی اکبری سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ جس کو اجنبی مطلب جس سے آپ واقف نہیں ہیں اس کو گھر میں نہیں آنے دینا۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے، لیکن مزاج دار شدت سے بیوقوف تھی، یعنی اس نے وہ انتہا کی بیوقوف تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر ایک سے جلد گھل مل جاتی تھی، یعنی بے تکلف ہو جاتی، جو بھی ہے تو اس سے بے تکلف ہو جانا اس کی عادت تھی۔ ایک دن کٹنی حجن کا بھیس بنا اسی گلی میں آئی۔ حجن مطلب حاجن، جس نے حج کیا ہوا ہو، حاجی کی مؤنث ہے یہ، اس کا بھیس بدل کر ویسے لباس پہن کے اسی گلی میں آ گئی جس گلی میں اکبری کا گھر تھا۔ یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات، یعنی پھسلانے ان کو اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بیوقوف عورتیں جلدی ہتھے چڑھ جاتی ہیں، ان کے لیے اس نے تبرکات رکھے ہوئے تھے، یعنی برکت والی مقدس چیزیں، نام نہاد اصل میں نہیں تھیں، ویسے ہی وہ رکھی ہوئی تھیں، اور صدہا قسم کی سینکڑوں قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی، کیونکہ یہ ایک جو ہے بیوقوف عورتوں کو اپنی باتوں میں پھانسنے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ کہ ان کو یہ بتایا جائے، جھوٹی موٹی کہانیاں سنا کر کے یہ چیز فلاں ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ مثلاً تسبیح تھی اس کے پاس، تسبیح خاک شفا،
یعنی شفا دینے والی مٹی، اور جو کسی وہ مٹی جو کسی مقدس یا مزار یا یادگار سے لی جائے، اس مٹی کو اس نے خاک شفا کہا۔ زمزمیہ، اچھا یہ جو خاک شفا ہے، بعض لوگ اس پر بڑا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ایسی خاک ہے جس میں شفا ہی شفا ہے، حالانکہ شفا یا بیماری وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ پہلے اس نے بتایا کہ یہ بیوقوف عورتوں کے لیے ہے، اس نے رکھی ہوئی تھیں۔ پھر زمزمیاں تھیں ان کے پاس، یعنی آب زمزم رکھنے کا برتن۔ اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ وہ ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے برتن، اور یہ بھی اس نے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو ہم بات کر رہے تھے اس کی زمزمیوں کی، اس کے بعد ساتھ لکھا ہے اس نے کوہ طور کا سرما، زمزمیہ، کوہ طور کا سرما، مدینہ منورہ کی کھجوریں۔ اچھا، کوہ طور کا سرما جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوہ طور کیا ہے، پہلے دیکھیں طور پہاڑ ہے، مصر میں واقع ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی درخواست کی، اور اللہ نے ان کے بہت اسرار پر اپنے جلوے کی ذرا سی جھلک دکھائی تو موسیٰ تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ جل کر سرما بن گیا۔ اسی سے منسوب یہ بات ہے کہ کوہ طور کا سرما۔ اس کے بعد لکھا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، ہر سال غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، اور جو اتارا جاتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تبرک کے طور پر تقسیم کیے جاتے ہیں، لوگ اسے برکت کے طور پر اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے عقیق البحر، یہ سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے، اس کو کہتے ہیں عقیق البحر، عموماً سمندر سے نکلتا ہے۔ اور ہے مونگا، مونگا کے دانے، یعنی مونگا کیا ہے، سیپ، یہ بھی سمندر کے پانی میں پایا جاتا ہے۔ ناد علی، حضرت علی سے منسوب ہے، ایک خاص دعا ہے جس کا تعویذ بنا کر لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ مختلف وبا سے، بیماریوں سے، مصائب سے محفوظ رہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ناد علی، اور پھر 5 سورہ، یعنی قرآن پاک کی 5 صورتیں، اس کا علیحدہ ایک کتاب لیٹ بنا کے اس نے علیحدہ رکھی ہوئی تھیں، اور بہت سی دعائیں تھیں۔ یہ تھا اس کے پاس سامان، اس کٹنی کے پاس، جو بیوقوف عورتوں کو پھنسانے کے لیے، ان کو ورگلانے کے لیے وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ تو دیکھیں کہ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی تو بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ مزاج دار نے بھی سنا، مزاج دار یعنی وہی اکبری، زلفن سے کہا جو اس کی ملازمہ ہے کہ گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلا لانا۔ اب دیکھیں کہ ہسبینڈ اس کو بتا چکا ہے کہ اس طرح کی عورت آئی ہوئی ہے، خیال رکھیں، لیکن پھر بھی اس نے دیکھا کہ کیوں نہ بلایا جائے، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے، جو اس کے پاس تبرکات ہیں ان کی زیارت جو ہے وہ ہم کریں گے، اس لیے جیسے ان عورتوں سے فارغ ہو جائے تو اس کو یہاں بلا لانا۔ اچھا، تو زلفن جا کھڑی ہوئی وہیں پر، حجن کو بلا لائی۔ مزاج دار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا، بہت یعنی خاطر مدارت سے بہت ویلکم کیا اس کو، اور احترام کے ساتھ اس کو بٹھایا۔ تو جب مزاج دار نے اور سب چیزیں دیکھیں تو سرما اور ناد علی پسند کی، سرما اور ناد علی، یہ ان کو انڈرلائن کریں، یہ آبجیکٹو میں بھی آ جاتا ہے۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں تاڑ لیا، اندازہ لگا لیا، تاڑ لینا، اندازہ لگا لینا کہ یہ عورت جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی، کہ اس کو جو ہے یہ ڈرگے میں آ جائے گی، جھانسے میں آ جائے گی، اشاروں میں یہ ناچنے لگے گی، اور اس کو اندازہ ہو گیا، بہت تجربہ کار عورت تھی۔ 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا،
1 پیسے کا، حالانکہ اتنا نہیں ملتا، لیکن ظاہر ہے کسی کو اپنے جھانسے میں لانے کے لیے اس کو تھوڑا خرچ تو کرنا پڑتا ہے، اس کو زیادہ سرمہ تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں پسند کی تھی اس نے، تو ناد علی بھی سستی اسے دے دی، اور فیروزے کی 1 انگوٹھی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ مزاج دار ریجھ گئی، یعنی لٹو ہو گئی، فریفتہ ہو گئی حجن کی کہ کمال عورت ہے بھائی، اس نے تو زبردست قسم کی انگوٹھی فری میں دے دی ہے۔ تو اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں کی، یہ اپنے پاس سے ملا کے جھوٹ موٹ کچھ دلچسپ بنا کر کہانی کو، اپنا سفر سمندر کا جو عرب گئی، سعودی عرب گئی، اس کا سارا ایک کہانی، فرضی کہانی جوڑ کر اس کو سنائی، 4 باتیں خود بھی ملا لیں، اور ایسی باتیں کی کہ مزاج دار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف ایک خاص التفات کیا، محبت، رغبت، توجہ۔ حجن نے پوچھا کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں؟ بہت بڑی کمزوری اس کٹنی کی طرف سے جو سوال کیا گیا، یہ عورت کی بہت بڑی کمزوری، چونکہ اس نے دیکھ لیا تھا اتنی دیر میں اس کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نظر نہیں آیا، تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ کیوں نہ پوچھا جائے، اور جب اس نے سوال کیا تو مزاج دار نے آہ کھینچ کر ایک حسرت کا اظہار کیا، آہ کھینچی، حسرت کا اظہار کیا، اور کہا ہماری تقدیر ایسی کہاں تھی، یعنی ظاہر ہے اس نے تقدیر کا رونا رویا کہ میری تو اولاد ہے ہی نہیں۔ حجن نے پوچھا بیاہ کو کتنے دن ہوئے ہیں، یعنی جب سے شادی ہوئی عرصہ کتنا گزرا ہے؟ تو جواب دیکھیں، مزاج دار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا، محاورتاً ہے کہ سال بھی پورا نہیں ہوا، یعنی ابھی کچھ تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہے، لیکن جو کھینچی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ بس۔ مزاج دار کی بے عقلی کا اب تو حجن کو یقین ہو گیا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار، یعنی شادی کو برسوں بیت گئے ہیں اور اس کی اولاد نہیں ہوئی، مطلب یہ عورت جو ہے واقعی بیوقوف ہے۔ اور حجن نے کہا نا امیدی کی باتیں نہیں کر، کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے، تمہاری تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی۔ کمزور پوائنٹ اس کے ہاتھ آ گیا تھا، اب وہ اپنا کام اس نے شروع کر دیا، اب اس نے اس کو کہہ دیا کہ اتنے بچے تمہارے ہوں گے کہ تم سنبھال نہیں سکتی، البتہ بالفعل ابھی جو ہے اس وقت جو ہے موجودہ حالت جو ہے اس وقت بالفعل اکیلے گھر میں تو جی گھبراتا ہوگا۔ اس کا انداز دیکھیں، اس کا چونکہ وہ اب اس کی حامل آ رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ کس طرح پتہ نہیں اب اولاد کے بغیر بیچاری تو رہ رہی ہے، اکیلے تو تمہارا جو ہے جی گھبراتا ہوگا۔ میاں کا کیا حال ہے؟ اگلا پوائنٹ، ویک پوائنٹ جو اس کا پکڑنے لگی وہ یہ تھا کہ میاں کی پوزیشن کیا ہے، یعنی تم جو اولاد کے لیے اتنی کھینچ رہی ہو، پتہ نہیں میاں کا کیا حال ہوگا، کیا وہ نظر التفات رکھتے ہیں یا نہیں۔ تو اس نے مزاج دار نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں، اصل میں ناخوش تو وہ ہوتے تھے تو اس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے، لیکن اس نے جوڑ دیا اولاد کے ساتھ، اس نے جوڑ دیا اس کی مطلب جو محبت کا نہ ہونا اور آپس میں رغبت نہ ہونا، تو اس کو 2 پوائنٹ اب مل گئے تھے کٹنی کو، اب اس کی روزی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جزو و کل اس سے کہہ دیا کہ پہلی ہی ملاقات میں ساری کمزوریاں اس نے سب کچھ گنوا دیا عورت کو، اس کٹنی کو، اور یہ انتہائی
غلط فعل تھا جو اس نے کیا، ساری کمزوریاں اس کے ہاتھ آ گئی تھیں، اور اب جو ہے اس کا کھیل شروع تھا، اس لیے اس نے کام شروع کر دیا۔ اب وہ کہتی ہے کہ حجر نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا، راز معلوم کر لیا کہ یہ عورت جو ہے کس طرح اس سے اب کام لیا جائے۔ ایک پہر کامل حجر وہاں بیٹھی رہی، پہر کامل یعنی 3 گھنٹے مکمل۔ دن کو کہتے ہیں دن 4 پہر کا ہوتا ہے، یعنی 12 گھنٹے کو 4 سے تقسیم کیا جاتا ہے، ایک پہر ہو گیا 3 گھنٹے کا۔ یہ پرانے زمانے میں اس کا وقت کا ایک بتانے کا طریقہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک مکمل پہر حجر بیٹھی رہی، رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت محنت کی کہ اچھی بھی اب کب ہوگی۔ اب چونکہ اس سے محبت ہو چکی تھی، اس کی التفات جو مہربانیاں تھیں وہ اس کو کمال لگی تھیں، اس لیے اس نے کہا پھر کب آنا ہے۔ حجر نے کہا آپ دیکھیں اگر یہ کہتی میں کل صبح آ رہی ہوں تو اس کی جو ہے وہ اہمیت نہ رہتی۔ اس نے اپنی جو چالاکی ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتی ہے کہ میری بھانجی موم گھروں کے چھتے میں رہتی ہے۔ کوئی محلے کا نام موم گھروں کے چھتے اتر دلی میں اس کا ایک محلے کا نام تھا جو اسی نام سے موسوم تھا۔ تو وہ کہتی میں وہیں رہتی ہوں، تو بہت بیمار ہے وہ، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ اس کے دوا یا معالجے سے فرصت کم ملتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ یہ امپورٹنس اس نے بتائی کہ میں کوئی نکمی عورت نہیں ہوں، فالتو نہیں ہوں، میں تو ایک خاص کام سے آئی ہوئی ہوں۔ اور یہ جو اس کی کوشش تھی کہ اس کو مزید جو ہے یہ محنت کرے، اور اس نے دوسرے تیسرے دن کا کہا، جبکہ اگلے دن پھر وہ آ گئی، چونکہ اس کو پتہ تھا کہ گاہک جو ہے وہ کہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کوئی پتہ نہ چل جائے۔ تو ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی، جو اس کے جب وہ دوسرے دن ہی آ گئی تھی، اور اس نے وہ ایک ازار بند جو ہے وہ لیتی آئی، جو ریشم کا بنا ہوا کمر بند، جس کو ہم پنجابی میں اس کو ناڑا بھی کہتے ہیں۔ تو نالا جو ہے وہ لے آئی اس کے پاس، اور مزاج دار دور سے حجر کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے؟ حجر نے کہا بکاؤ ہے، یہ بیچنا ہے۔ مزاج دار نے پوچھا کتنے کا ہے؟ تو حجر نے کہا 4 آنے کا۔ یہ امپورٹنٹ MCQ ہے، یہ آ چکا پہلے کہ پہلا اس نے ریٹ اس کو کیا بتایا تھا، 4 آنے کا۔ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے، کہانی دیکھیں اس کی جو ساتھ ملا دی۔ ایک بیگم رہتی ہے، نواب تھی، اب غریب ہو گئی، اسباب بیچ کر گزارا کرتی ہے، سامان بیچتی ہے گھر کا، تو گھر چلا رہی ہے۔ اکثر ان کی چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں۔ پہلے کہتی ہے کہ میں اپنی بھانجی کے علاج کے لیے رہ رہی ہوں، اب اس کی سٹوری چینج ہو گئی، وہ کہتی ہے کہ میں ان کا سامان بھی بیچ دیتی ہوں۔ تو مزاج دار چونکہ وہ بیوقوف ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہوا، اور اتنا سستا ازار بند دے کر لوٹ ہو گئی، عاشق ہو گئی اس پر کہ کمال ہے، یہ تو لینا ہی لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اور وہ کہتے کہ اس نے بے قرار ہو گئی، فوراً اس سے لے لیا 4 آنے کا مزاج دار، اور اب فوراً پیسے نکال حجر کے ہاتھ پر رکھ دیے، 4 آنے تو ہی تھے، اور بہت گڑ گڑا کر کہا، منت ترلے سے کہا کہ اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو ضرور دکھا دیا کرو۔ بھئی اس کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے کوئی فراڈ تو نہیں ہے، یہ کہتی تھی کہ میں آئی ہوئی ہوں علاج کے لیے، بیچ رہی ہے سامان، اب اس کو نیکسٹ بھی آفر اس نے کرا دی، کوئی سامان بیچے تو فوراً بتانا مجھے۔ مزاج دار اتنا اچھا، حجر نے کہا بہت اچھا، پہلے تم پیچھے اور، چونکہ اور بیوقوف پتہ نہیں کب ملے، پہلے تم اور پیچھے اور۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی۔
ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں. چلتے ہوئے حجاج نے ایک بٹوا نکالا، چونکہ اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی. اب وہ پہلا سٹیپ لے کے آئی ہے. ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھیں. بڑا اس نے غلاف میں رکھے ہوئے تھے، کوئی دھاگے، کوئی لونگیں. ایک خوشبودار کلی ہے. عموماً آپ یہ دیکھیں کہ گرم مسالے میں بھی ہوتی ہے. اس کا دوسرا معنی آپ یوں بھی کہہ لیں کہ ناک میں پہننے کے زیور کو بھی کہتے ہیں. اور لونگ وہ ہلکی سی ناک میں عورتیں ڈالتی ہیں. لیکن اس سے اب ہم یہ مراد نہیں لیتے، بلکہ اس سے وہی ہے جو گرم مسالے میں لونگ ہوتا ہے. تو اس نے مزاج دار کو وہ دیں لونگیں. ان میں سے 2 لونگیں حجاج نے مزاج دار کو دیں اور کہا، یہ بھی انڈر لائن کریں کتنی تو لونگیں دیں، 2، اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو. یہ 2 لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو. یعنی 2 ہیں نا ٹوٹل جو اس کو دی ہیں، اور اس نے کہا کہ ایک تو آپ اپنی چوٹی میں باندھ لو اور ایک جو ہے وہ خاوند کے تکیے میں سی دو. اب بات یہ ہے کہ کیونکہ اس نے ایک تو اولاد کی بات کی تھی، ایک اپنے خاوند کا گلہ کیا تھا. اب دونوں کا طریقہ کار یہ بنا کے لائی ہے اور کہتی ہے کہ ایک چوٹی میں باندھ لو، دوسرا بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتا. یعنی ایک لونگ اس کی پگڑی میں باندھا جاتا، لیکن تمہارے میاں شک کریں گے، شبہ کریں گے. اس کو یہ بھی تھا کہ اگر یہ باندھنے لگی اور پکڑی گئی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی کیا کارروائی ہے. خیر تکیے میں سی دو، جاؤ جو تکیے رکھتے ہیں سر میں، سر کے نیچے اس میں سی دو، اور ان کا سر آج ہی دیکھ لینا. لونگ اپنے چوٹی میں باندھو اور ایک لونگ تکیے میں سی لو. دیکھنا کیسے مہربان ہوتا ہے جو آپ کا ہسبینڈ ہے، آج ہی اثر دیکھ لینا. لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں. یہ عورتیں جو یہ کام چلاکیاں کرتی ہیں ان کو بھی بہت تجربہ ہوتا ہے. اب اس نے اس کو کہا کہ گھر اس کا دیکھ لیا تھا، گندا رہتا تھا، یہ اس کو صفائی پسند تھی نہیں. اس نے ایک اور طریقہ ڈھونڈا اور اس کو کہا کہ پاک صاف جگہ پہ رہیں اور اپنے قد کے برابر ایک کلابہ مجھ کو ناپ دو. اپنے قد کے برابر. یہ بھی ان لوگوں کا ایک زبردست قسم کا طریقہ ہے جو ہے اکثر جو طویل گنڈے والے لوگ کرتے ہیں. یہ کچے سوت کا دھاگا ہوتا ہے، ریشم کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ پیمائش کرواتے ہیں سر سے پاؤں تک. تو اکثر پیروں فقیروں کو دیکھا ہوگا، شاید اللہ کا نہ کرے، کہ وہ اگر جائیں تو وہ پہلے پیمائش کرتے ہیں دھاگے کی. عقل نہیں آتی ہمیں کہ دھاگا پیمائش کیا انگوٹھے سے لے کر سر تک، پھر پڑھتے گئے اور اس کو گانٹھ دیتے گئے، 7 ایسے پھوکے مارتے گئے، 7 گانٹھیں دے دی. پھر دوبارہ پیمائش کیا تو وہ دھاگا جو ہے ظاہر ہے وہ 6 انچ 4 انچ چھوٹا ہو جاتا ہے. گانٹھیں جو ملی تو کہتے ہیں اس کو حساب ہے. تو پھر طویل گھنٹہ شروع ہوا اور ان کی روزی شروع ہو گئی. تو بیوقوف قوم ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہاں بھی اس نے وہی کام کیا اور اس کو کہا کہ اپنے قد کا ایک پیمائش کر دو، میں تم کو ایک گنڈا بنوا لا دوں گی، تویز جو ہے وہ ایک بنوا لا دوں گی. اور اس کے بعد میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم بھی سوار تھی. بھوپال ہندوستان کی ریاست کا نام ہے جس کا دارالخلافہ ہی بھوپال تھا، اور یہاں کے مسلم حکمران بالعموم بہت علم دوست تھے، مگر یہاں کی ریاست کی جو رعایا کی اکثریت غیر مسلم تھی. آزادی کے بعد بھارت نے سب ریاستیں ختم کر دیں تو یہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن اس کا ذکر کرتی ہے. یہ بھوپال کی بیگم سوار تھی، شاید تم نے سنا ہوگا، فرضی تقریر جھاڑ دی، شاید تم نے ان کا نام سنا ہوگا. اس کا نام تھا بلقیس جہانی بیگم. سب کچھ خدا نے اس کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر تھے، لونڈی غلام پالکی نالکی سب کچھ تھا. ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی، دکھی تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ اب اس نے بتایا تھا میری اولاد نہیں ہے.
پھر اس نے بتایا میرا خاوند میرے ساتھ نظر التفات نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ وہی سیم سٹوری گھڑ رہی ہے کہ وہ نواب تھی، سب کچھ اس کے پاس تھا، اولاد نہیں تھی، اس کی وجہ سے دکھی تھی، کوئی بچہ اس کا نہ تھا، دوسرے کے نواب بھی اس کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، مطلق التفات نہ تھا، یعنی بالکل محبت نہیں کرتا تھا۔ شاید اولاد نہ ہونے کا سبب محبت نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ یعنی سیم تمہاری سٹوری ہے، ویسے ہی میں دیکھ چکی ہوں، اور وہ اب کہانی فرضی جو ہے اس کو سنانے جا رہی ہے۔ اور ورنہ بیگم صورت میں چند آفتاب تھی، چاند کا ٹکڑا، بیگم بہت خوبصورت تھی، چند مہتاب یعنی سورج کا ٹکڑا، چاند کا ٹکڑا، اور حسن دولت پر مزاج ایسا کہ ہم جیسے نا چیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا، کہ کمال کی با اخلاق تھی، کیونکہ اب یہ اکبری کو بھی با اخلاق تصور کروا رہی ہے، اور کہتی ہے کہ جیسے تم مثلا کہ ایسے ہی تھی وہ بھی، اور وہ جو ہے نا ہم جیسے غریبوں کو بھی ساتھ بٹھاتی، حال وال پوچھتی۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا، اس کا ایمان تھا، اور وہ سمجھتی تھی کہ فقیر لوگ جو ہیں وہ ان پر اس کا اعتماد یقین تھا۔ ایک دفعہ سنا کہ 3 کوس پر، یہ پرانے جیسے آپ کا ہم کلومیٹر کہتے ہیں، میل ہوتا ہے، کوس ہوتے ہیں، کو فاصلے پر ایک کامل وارد ہے، ایک بہت ہی پہنچا ہوا بزرگ آیا ہوا ہے، اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پا ننگے پاؤں اس کے پاس گئی اور پہر تک ہاتھ باندھے کھڑی رہی، 3 گھنٹے وہاں پہ رات کو ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی۔ فقیروں کے نام پہ قربان جائیے، سبحان اللہ، کہ فقیروں کے نام میں قربان جائیے۔ کہ ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، فرمایا کہ جا مئی، نہ پوچھا کیسے آئی ہو، کون ہو، کیا مطلب ہے، کس لیے رات کو نہیں۔ فقیر صاحب چونکہ سارا کچھ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جا مئی، رات کو حکم ملے گا، جب سوئے گی، یعنی تم جب سو ہوگی تو خواب میں تمہیں بشارت ہوگی، تمہارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ فقیر صاحب نے اس کو ڈگری دی، اور بیگم صاحبہ وہاں سے تشریف لے آئیں واپس۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ کہتی ہے کہ بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی، یہ خوشخبری سنائی گئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکال لا، یعنی تو نے حج پہ جانا ہے اور تمہیں جو تمہاری مراد ہے، تمہارے دل کی جو حسرت ہے وہ پوری ہوگی، سمندر سے ایک موتی تمہیں ملے گا۔ یہ یہاں تک اس کی بات ہے، اس کے آگے آگے اس کہانی چلے گی۔ تو اس نے اب سٹوری جو ہے اکبری کو ورغلانے کے لیے جڑی ہے، تو یہاں تک آپ نشان لگا لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کل آگے اس کی کہانی کو پڑھیں گے۔ اور کچھ بچے جو ہیں، ختم کرنے سے پہلے میں بتا دوں، کچھ بچے ڈیمانڈ کر رہے تھے ایسیز کا کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم ایسیز جو ہیں وہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو بھائی ایسیز جو ہیں ویسے تو ہر بک میں جو بھی آپ لیں گے 20 25 40 30 ایسے دیے گئے ہیں، لیکن اتنے سارے ایسے یاد کرنا پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ شروع میں آپ کو کچھ میں ایسے بتا دیتا ہوں، آپ کو وقت ہے تو آپ اس کی تیاری کر لیں۔ سب سے امپورٹنٹ ایسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محسن انسانیت، اس کی تیاری کر لیں۔ محسن انسانیت، سیرت النبی، وہ ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے شخصیت کے حوالے سے اس کا ایسے کر لیں، اور تعلیم نسواں اور حب وطن 2 یہ کر لیں، اور تیسرا جو ہے وہ ایک دلچسپ سفر یا تاریخی سفر، 5 ایسے ابھی فی الحال آپ کریں، پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ تو اس کے یہ 5 ایسے آپ فی الحال کریں تاکہ کچھ نہ کچھ کام آپ کا چلتا رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بک جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ ساتھ ساتھ تیار کرتے رکھیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔